حضرت سیدنا امام جعفر صادق جن کی نیاز شریف کرتے ہیں 22 رجب کو. ہاں پوریاں ہی کیوں بھائی؟ 22ویں پر پوریاں ہی کیوں؟ شب برات پہ حلوہ ہی کیوں؟ میلاد النبی پر کھیر ہی کیوں؟ کہ ہم مخصوص کر دیں پوری تو بہانہ جعفر صادق پاک کا ہوگا، لیکن رسول اللہ کے غریب امتی اس دن پوری کھا لیں گے. یہ ہے کھلانے کا مقصد، اور یہ ہے کہاں سے؟ قرآن سے ثابت ہے کھلانا. اللہ پاک سید امین القادری کی میں ایک بہت اہم ویڈیو آپ حضرات کے سامنے لے کر آ رہا ہوں. امام جعفر صادق، چونکہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے اور رجب کے مہینے میں 22 تاریخ کو کونڈے منائے جاتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ یہ جانیں گے کہ امام جعفر کی تاریخ کیا ہے. دوسری بات، کونڈوں کی کیا حقیقت ہے، کونڈے کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے. پہلے حضرت مولانا سید امین القادری سے آپ حضرات پوری تقریر ان کی سنیے کہ آخر یہ کیا کہتے ہیں، پھر اس کے بعد تھوڑی سی بات چیت کرتے ہیں کہ آخر کونڈے منانا جائز ہے یا حرام ہے، کونڈے کھانا جائز ہے یا حرام ہے. چلیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں. سیدنا امام جعفر صادق جن کی نیاز شریف کرتے ہیں 22 رجب کو. ہاں کچھ شکی لوگ جن کو انگریزوں کی میز سے عقیدہ ملا، وہ کہتے ہیں یہ نیاز کا کیا فائدہ ہے. ہم نے کہا برا مت مانو، نیاز کا فائدہ یہ ہے کہ بہانہ ہے امام جعفر صادق کا اور کھلانا ہے غریبوں کو. بہانہ ہے غوث پاک کی 11ویں کا اور کھلانا ہے غریبوں کو. اور آپ صرف غریبوں کو نہیں، مالداروں کو بھی. بھائی مالداروں نے کون سی چوری کی، کون سا قصور کیا؟ غریب کو کھلانے پہ بھی ثواب، مالدار کو کھلانے پہ بھی ثواب، لیکن غریب کو کھلانے پر زیادہ ثواب. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پسند کی غذا ملتی نہیں. اچھا کچھ لوگ اس پر بھی ٹپنی کرتے ہیں، بولتے ہیں چلے ٹھیک ہے پھر وہ پوریاں ہی کیوں بنے؟ ہنسنے کی بات نہیں، وہ پوریاں ہی کیوں بنے؟ کیوں بناتے ہیں اس دن پوریاں؟ حلوہ ہی کیوں بنے؟ کھیر ہی کیوں بنے؟ حالانکہ حلوہ پوری کھیر میرا عنوان نہیں ہوتا ہے تقریر کا، لیکن میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں حکمت کیا ہے. کسی کا مذاق بھی نہیں اڑانا، بات سمجھ میں آیا تو قبول کرنا، نہیں سمجھ میں آیا تو یہی چھوڑ کے چلے جاؤ. میں کون سا آپ کے ساتھ سودا بازی کرنے آیا ہوں؟ اچھی لگے تو لے جاؤ، نہیں اچھی لگے تو چھوڑ جاؤ. پوریاں ہی کیوں بھائی؟ 22ویں پر پوریاں ہی کیوں؟ شب برات پہ حلوہ ہی کیوں؟ میلاد النبی پر کھیر ہی کیوں؟ غوث پاک کے موقع پہ بریانی پلاؤ ہی کیوں؟ میں کہتا ہوں، آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے سچ بتانا کتنے ایسے گھر ہیں جہاں پورے سال میں کبھی پوری بنتی بھی نہیں؟ کتنے گھر ہیں نہیں بنتی؟ بھائی آپ غریب لوگ کی بات نہیں کر رہا ہوں، مالداروں کی یہاں بھی نہیں بنتی، ذہن ہی نہیں جاتا ادھر. بہت اچھی بات. شب برات کے علاوہ حلوہ نہیں بنتا. تو اب بزرگوں نے کیا طریقہ ایجاد کیا کہ بھئی امام جعفر صادق کے نام پہ پوری پکائیں گے، خود بھی کھا لیں گے، اور وہ غریب جو سال بھر کبھی ان کو پوری دیکھنے کو بھی نہیں ملتی. بھائیو آپ حضرات سن چکے ہیں کہ امام جعفر صادق کے نام پہ، آپ چاہیں پیچھے ویڈیو کر کے سن سکتے ہیں، کیا کہا کہ امام جعفر صادق کے نام پہ پوریاں بنائیں گے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے علاوہ اگر کوئی بھی چیز ذبح کی جائے یا کوئی بھی کھانا بھی صدقہ کیا جائے اللہ کے نام کے علاوہ، تو وہ پھر اس کا کھانا جائز نہیں ہے، بلکہ اس کا کھانا حرام ہے. صرف اور صرف اگر کوئی اللہ کے نام پہ دے تو وہ ہم کھا سکتے ہیں. چلیے بھی ہوں گے، مڈل کلاس بھی ہوں گے، اپر کلاس بھی ہوں گے، میرے جیسا آدمی جو روزانہ کسی نہ کسی ہر دن نئے شہر میں رہتا ہوں، ہر دن، لیکن 22ویں کے سیزن کے علاوہ مجھے بھی پوری دیکھنے نہیں ملتی. وہ جو اس دن پکتی ہے نا، نہیں ملتی دیکھ. صحیح کہہ رہا ہوں. کئی مہینے ہو جاتے ہیں عاشورہ کا جو کھچڑا بنتا ہے وہ اور دنوں میں دیکھنے نہیں ملتا ہے نا. ایسا ہی ہے. تو یہ اس میں کیا حکمت ہے؟ تو بزرگوں نے ولیوں کے نام کے بہانے یہ کیا کہ ہم مخصوص کر دیں پوری تو بہانہ جعفر صادق پاک کا ہوگا، لیکن رسول اللہ کے غریب امتی اس دن پوری کھا لیں گے. یہ ہے کھلانے کا مقصد، اور یہ ہے کہاں سے؟ قرآن سے ثابت ہے کھلانا. اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، بیک گراؤنڈ آیت کا یہ ہے کہ اللہ جب جنتیوں کو جنت میں ڈالے گا اور جہنمیوں کو جہنم میں ڈالے گا تو جنتی اور جہنمیوں کی اللہ بات کرائے گا. تو جنتی لوگ جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، قرآن کی آیت ہے. جنتی لوگ جہنمیوں سے کیا پوچھیں گے؟ ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیسے آئے؟ تو جہنمی لوگ کیا